پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی عام انتخابات کے حوالے سے اور سیاسی جماعتوں کے تحفظات. نثار احمد کھوڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن عام انتخابات پر قوم کو بحام سے نکالے. پاکستان پیپلز پارٹی پہلے بھی گلے شکوے کرتی ہوئی نظر آئی اور 90 دن میں الیکشنز کا مطالبہ کیا. الیکشن ظاہر 90 دن میں نہیں ہو رہے, 170 دن میں ہوں گے جو الیکشن کمیشن نے اب بتایا جنوری کے آخر تک. لیکن جنوری میں کیا الیکشنز پاسبل ہوں گے؟ ویدر کنڈیشنز پاکستان کی اور خاص طور پہ ناردرن ایریاز, پنجاب, سینٹرل پنجاب کی اگر ہم بات کریں, اندرون سندھ کی بات کریں, کے پی کے بہت سارے دیگر جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ بھی یہ بڑا ایشو ہے. کیا ٹیکنیکل بنیادوں کو مد نظر رکھا گیا یا نہیں؟ دوسری طرف 11 مارچ کو سینٹ کا جو الیکشنز ہیں وہ بھی ہونے ہیں, مدت پوری ہو جائے گی, اس کے لیے بھی یہ الیکشنز جلد از جلد ہونے ضروری ہے. یہ ساری چیزیں ہیں, تو کیا ان چیزوں کو الیکشن کمیشن نے مد نظر رکھا یعنی اس پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر سحر کامران صاحبہ نے, سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی. سحر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. جی بہت شکریہ. کس طرح دیکھتی ہیں خاص طور پہ الیکشن کمیشن کے اوپر تحفظات تو آپ کے پہلے دن سے نظر آ رہے تھے اور ابھی بھی ہیں. 90 دن میں الیکشنز ظاہر پاسبل نہیں ہو سکے. اب جو ڈیٹ آئی, ڈیٹ تو نہیں, جو انہوں نے بتایا کہ جنوری کے آخر تک الیکشنز ہو سکیں گے, یہ آلموسٹ کوئی 170 دن بنتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں جنوری کے اینڈ پہ بھی الیکشنز ہو جائیں گے یا معاملہ تھوڑا سا آگے چلا جائے گا؟ اور اگر آگے جاتا ہے تو یہ جو سینٹ کا معاملہ ہے, آپ خود سینٹ کا حصہ رہی ہیں, آپ سمجھتی ہیں الیکٹورل کالج کا ہونا, پورا ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں, یہ ٹیکنیکل بنیادیں, کیا الیکشن کمیشن نے ان سب کو مد نظر رکھا ہے؟ دیکھیے محمد ظفیر, آپ نے خود بات کی اپنے انٹرو کے اندر کہ ڈیٹ ابھی الیکشن کمیشن نے نہیں دی. جی, تو میں سمجھتی ہوں کہ الیکشن کمیشن کی ایک ہی ذمہ داری ہے, اور وہ ذمہ داری ہے الیکشن کرانا, شفاف الیکشن کروانا. اور الیکشن کمیشن کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو بر وقت جو ہے وہ پوری کرتا, اور بر وقت جو ہے آئینی مدت کے اندر الیکشن جو ہے وہ ہو جانے چاہیے تھے. اور اب جس قسم کی تاریخیں دی جا رہی ہیں, تاریخ تو دی نہیں جا رہی, یعنی کبھی ایسا نہیں میں نے سنا کہ الیکشن کمیشن یہ بتائے کہ کسی مہینے کے کسی آخری ہفتے میں الیکشن ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا, یہ کسی مہینے کے کسی ایک ہفتے کے اندر الیکشن ہو سکنا, میرے خیال میں رائے نہیں دینی الیکشن کمیشن کو, الیکشن کرانے ہی اس کی ذمہ داری ہے. تو اس کے اندر یہ جو ابہام ہے, اس کا ابہام صرف سیاسی جماعتوں پہ, اس کا نقصان سیاسی جماعتوں کو صرف نہیں ہے, اس کا نقصان پاکستان کو ہے, اس کا نقصان پاکستان کی جمہوری نظام کو ہے, اس کا نقصان پاکستان کے وقار کو, پاکستان کے اندر جو ایک استحکام ہے اس کو ہے. اس میں آپ سیاسی استحکام بھی کہیں, معاشی استحکام بھی کہیں, کہ سب انٹر لنکڈ ہے. اگر الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ اس تاخیر سے کوئی بہتری آ سکتی ہے, تو میں یہ بالکل واضح لفظوں میں بتانا چاہتی ہوں, پیپلز پارٹی کا ایک اصولی موقف ہے کہ الیکشن بر وقت ہونے چاہیے, آئینی مدت میں ہونے چاہیے. اور الیکشن کمیشن اگر اس کو کرانے میں ناکام رہا تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ مزید جو ہے جو ابہام ہے اس کو ختم کرے, اور ملک کے اندر جو ہے بے یقینی کی کیفیت کو ختم کرے, اور الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے. لیکن سحر کامران صاحبہ, یہ ابہام تو ختم نہیں ہو رہا, نہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بلکہ کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے مزید. بالکل آپ نے درست فرمایا, بڑا واضح مینڈیٹ ہے الیکشن کمیشن کے پاس, ظاہر ہے وہ آئینی ادارہ ہے کہ اناؤنس کر دیں آپ فلاں ڈیٹ کو الیکشنز ہوں گے. نہیں کیا جا رہا. ابھی بھی جو آپ جیسے سیاستدان ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید الیکشنز وقت پر نہیں ہو سکیں گے, جنوری کے اینڈ پہ بھی نہیں ہو پائیں گے. یہ مارجن لیا جا رہا ہے, اس لیے ڈیٹ نہیں دی جا رہی. تو اگر یہ سب کچھ ہوا تو آپ نہیں سمجھتی کہ 11 مارچ کے بعد تو ایک نیا آئینی بحران جنم لے گا, آپ کا سینٹ خالی ہو جائے گا, تو معاملات کس طرف جائیں گے اور کیسے ٹیکل ہوں گے؟ دیکھیے یہ جو مس ایڈونچر ہے نا, یہ پاکستان کو بہت نقصان پہنچائے گا. ابھی آپ دیکھیں کیا صورتحال ہے, یعنی سینٹ کے اجلاس کی ریکوزیشن ہوتی ہے اہم ترین معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے, اور وہ اجلاس جو ہے وہ کال نہیں ہوتا کیونکہ جو چیئرمین سینٹ صاحب ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ 5 لوگوں نے جو ہے اب ریکوزیشن سے دستخط واپس لے لیے. یہ بھی ایک عجیب سا ہی واقعہ ہے, اور ان 5 لوگوں کے نام سامنے نہیں آتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ایک جو آئینی عمل ہے, جو جمہوری عمل ہے, اس کے اندر رکاوٹیں ڈالنا, یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے میں سمجھتی ہوں کہ نقصان پہنچے گا, اور بہت ایسا نقصان پہنچے گا شاید اس کو ہم ریکور نہ کر پائیں.
یہ آج تو لگتا ہوگا کہ جی آپ کے پاس ایک اتھارٹی ہے، آپ اس کو ابیوز کر سکتے ہو، مس یوز کر سکتے ہو، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا سب کی ایک ذمہ داری کیا ہے. الیکشن کا مطلب کیا ہے؟ الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک منتخب حکومت جس کو عوام منتخب کرے وہ آئے اور جو عوام کے جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کا حل تلاش کرے. اس وقت جس کرب سے، جس تکلیف سے جو ہے عوام دوچار ہے، لوگ اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. روزانہ بجلی گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. ملک معاشی لحاظ سے جو ہے وہ روز بروز ایک ایسی صورتحال کا شکار ہوتا جا رہا ہے جو سنگین سے سنگین تر ہے. ہم روز سن رہے ہیں کہ ہاں جی اتنے چھاپے مارے گئے، اتنا جو ہے ریکوری ہوئی، لیکن اس ریکوری کا ایک عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. میری بجلی کا بل کم نہیں ہو رہا، میرا پیٹرول ڈیزل کا بل کم نہیں ہو رہا، میرے جو روزمرہ کی جو گروسری آئٹمز ہیں ان کا سحر بل آپ کم بالکل نہیں ہو ٹھیک کہہ رہا. رہی ہیں. یہ سارا مینڈیٹ ظاہر ہے نئی حکومت کے پاس ہوگا، الیکشنز ہوں گے، نئی حکومت آئے گی، نیا مینڈیٹ آئے گا تو وہ ڈیسیجن لے سکے گا. ادروائز تو نگراں سیٹ اپ تو پہلے ہینڈز اپ کر چکا ہے. دوسری بات، آپ کو لگتا ہے لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں ہو رہی ہیں، میاں صاحب کی وطن واپسی کی بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی کنفیوژن ہے، لیکن تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی؟ 2013 میں آپ کی جماعت کے ساتھ، این پی ایم کیو ایم کے ساتھ کیا ہوا سب کے ساتھ کے سامنے ہے، اور اب 2023 میں بھی جو الیکشنز اللہ کرے وقت پہ ہو جائیں، ان الیکشنز کے اوپر بھی آپ کو بھی تحفظات ہیں، پی ٹی آئی کو تو بہت پہلے سے تھے تحفظات، دیگر جماعتوں کو بھی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ خراب ہے یا سب جماعتوں کو یکساں موقع ملے گا الیکشن میں حصہ لینے کا؟ دیکھیں اس وقت جو ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے، پیپلز پارٹی نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. پیپلز پارٹی ہمیشہ ان معاملات کے اوپر اپنی ایک بہت کلیئرٹی رکھتی ہے اپنے موقف سے. تو یہ ہے کہ جو آپ نے خود بتا دیا کہ 2013 میں کیا ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، کہ ہمیں جو ہے کمپین کرنے کا بھی موقع نہیں دیا گیا، جی ایسا ہی ہے. ایک سیکورٹی سچویشن کریٹ کی گئی. 2018 میں کیا ہوا یہ بھی اب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. کس طریقے سے آرٹی سسٹم فیل ہوا، جہاں پہ رزلٹ 2 گھنٹے میں آنے چاہیے تھے وہ 48 گھنٹے میں نہیں آئے. ٹھیک ہے، ایک مینیج کیا گیا مینڈیٹ کو. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو مینیج کیا گیا اس کے نقصانات آج ہم دیکھ رہے ہیں. ورنہ پیپلز پارٹی نے جب 2008 میں آپ دیکھیں کہ کیا حالات تھے، کہ پاکستان کی ہر سڑک پہ بم پھٹتا تھا، کس حد تک جو ہے وہ دہشت گردی تھی. لیکن ایک جمہوری حکومت آئی، اس نے ملک کی سمت درست کی، آئین کو جو ہے واپس اصلی حیثیت میں بحال کیا، لوگوں کے حقوق، صوبوں کے حقوق جو بے چینی تھی ان کو ختم کیا، اور اس کے بعد ایک جو ہے آگے ایک پراسپیرٹی کا ایک راستہ اپنایا. وہ جو غذائی اجناس ہم امپورٹ کر رہے تھے، ایکسپورٹنگ کنٹری بنایا. جی ایس پی پلس جو ہے اس کا جی ہم نے حاصل کیا. سی پیک کی بنیاد ڈلی، ملک کی خارجہ پالیسی کا ایک جو ہے متعین ہوا اور پاکستان آگے بڑھا. ٹھیک ہے، تمام تر یعنی اس جمہوری حکومت میں اتنی طاقت تھی کہ سرار چیک پوسٹ پہ حملے کے بعد وہ امریکہ کو معافی مانگنے پہ مجبور کرے، جی بالکل. پارلیمنٹ کی آواز کے ساتھ، پارلیمنٹ کی قوت کے ساتھ. لیکن اب یہ دیکھیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہائیبرڈ ریجیمز ہیں، یہ جو مینجڈ الیکشنز ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں. آج پاکستان سنگین ترین معاشی مسائل کا شکار ہے. جبکہ آپ دیکھیں جمہوری حکومت تھی نا، سندھ کے اندر آپ یہ دیکھیں گے بدترین بارشوں کے بعد، سیلاب کے باوجود ہم نے نہ صرف لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کیا، بحالی کا عمل چاہے وہ سبات آپریشن کے بعد جو ہے سبات میں تھا، چاہے وہ جو ہے بدترین بارشوں اور سیلاب کے بعد جو ہے وہ سندھ میں تھا. سندھ کے اندر تھا. یا آپ 2010 کی اور 2011 کی بارشیں سیلاب دیکھیں. جمہوری حکومت جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینا جانتی ہے، اس کی کمٹمنٹ ہوتی ہے عوام کے ساتھ. پیپلز پارٹی نے چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے جو وہ لوگ جو بدترین غربت کا شکار تھے ان کو ریلیف دینا، چاہے وہ جو ہے صوبے کے اندر فری ہیلتھ کیئر سسٹم کو انٹروڈیوس کرانا جو اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹی ہے، چاہے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا، پاکستان کی پہلی الیکٹرک بس متعارف کرانا، یہ وہ تمام جو ہے وہ انیشیٹوز ہیں جو ایک جمہوری حکومت لے سکتی ہے جو عوام کی فلاح کی طرف اس کی توجہ ہے. لیکن آج اس قسم کے حالات ہیں وہ بہت دیکھیں، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں وقت پر، اور یہ جو بھی مطلب میں سمجھتی ہوں ٹھیک ہے ہونا چاہیے. سیر کامران صاحب آپ نے جو چیزیں گنوائی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں نظر آ رہی ہیں. دوسرا، پنجاب جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی، جہاں جنم ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کا، پچھلے دنوں جب نگراں سیٹ اپ ابھی آ رہا تھا اور آپ کی جو اتحادی حکومت تھی ان کے آخری دن تھے، بڑا مومنٹم پکڑا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے، چاہے بلوچستان ہو، کے پی ہو یا پنجاب ہو.
جنوبی پنجاب سے بھی بڑا زبردست ماحول بنا ہوا تھا. اب کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ کچھ بیک فٹ پہ معاملات نظر آ رہے ہیں، اور جس طرح آپ نے اڑان بھری تھی پنجاب میں، مومنٹم پکڑ رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی، تھوڑی سی بریکس لگی ہیں، شاید بیک اینڈ پہ معاملات خراب ہو رہے ہیں، اس طرح کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں. آپ چونکہ پنجاب کی سیاست کرتی ہیں، کیا ماحول ہے اور کوئی بڑا سرپرائز ملے گا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کم بیک کرے گی پنجاب میں؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کا ووٹر متحرک بھی ہے اور پارٹی کے ساتھ اس کی وابستگی بھی گہری ہے. کہ پیپلز پارٹی ایک جماعت میں ایک نظریہ ہے، ایک فلسفہ ہے، ایک قربانیوں کی داستان ہے، ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے جو کہ براہ راست عوام کی فلاح سے جو جڑی ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ووٹر کو فعال ہونے کی ضرورت ہے. صرف یہ کہوں گی کہ جو ہم کہتے ہیں نا لیول پلینگ فیلڈ، کہ جی یہ ہائیبرڈ ریجیمز نہ لائی جائیں، یہ مس مینج، اور جو ہے نا یہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ یہ نہیں کہتے کہ الیکشن کی شفافیت الیکشن کے دن تک کی یا الیکشن کے دن میں ہی نظر آتی ہے. نہیں، جو ہے وہ پری پول انوائرمنٹ جو ہے وہ بھی بہت جی امپورٹنٹ ہے. پیپلز پارٹی جو ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ابھی پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری، ان کا ایک وزٹ تھا جہاں وہ جالو کے کارکنوں کے رہنماؤں کے گھر جا رہے تھے. کہیں افسوس کرنا تھا، کہیں جو ہے وہ مزاج پرسی کرنی تھی. جہاں پہ بھی گئے آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کیسے جو ہے کنیکٹ کیا. بالکل. لگتا تھا کہ کوئی جلسہ، کوئی جو ہے وہ کوئی ریلیز چل رہی ہیں، حالانکہ وہ ایک معمول کا وزٹ تھا. تو پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے، وہ متحرک ہے. پیپلز پارٹی کے آگے رکاوٹیں جو ہے نا آرٹیفیشل رکاوٹیں نہیں کھڑی کرنی چاہیے. جو لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ، پیپلز پارٹی کی آئیڈیالوجی پہ یقین کر کے پیپلز پارٹی کے پاس آتے ہیں، ان کے وہاں پہ کوئی ڈاکٹر انجینئرنگ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سحر کامرا صاحبہ، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. اور اس میں کوئی شک نہیں پاکستان پیپلز پارٹی عوامی سیاست ضرور کرتی ہے. پنجاب کی جب ہم بات کرتے ہیں، ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد ہی پنجاب سے رکھی گئی، لیکن اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو وہاں پہ سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے، بڑا ٹف کمپٹیشن ہے. دوسری طرف جو دوسری پولیٹیکل فورسز ہیں وہ متحرک نظر آ رہی ہیں. کیا پاکستان پیپلز پارٹی کم بیک کر سکے گی؟ وہ جماعت جس نے لاہور سے اپنی بنیاد رکھی اب کمزور پڑتی جا رہی ہے. آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح پنجاب میں جو پارٹی کی بنیاد ہے اس کو مضبوط کیا جا سکے، کم بیک کیا جا سکے. یہ کم بیک کتنا مشکل ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ جنوبی پنجاب کی صورتحال بڑی بہتر ہو گئی تھی جب نگراں حکومت کا قیام عمل میں لایا جا رہا تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی واپس اپنے بیک فٹ پہ آئی ہے. کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید جو طاقتور حلقے ہیں اس طرف انہوں نے ہاتھ ہٹا دیا، یا جو ان کی طرف سے جو سپورٹ مل رہی تھی وہ ٹلڈ ہوئی ہے کسی دوسری جانب، تو اس وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو بیک فٹ پہ آنا پڑا. آصف علی زرداری صاحب مفاہمت کے بےتاج بادشاہ ہیں، جوڑ توڑ کی سیاست جانتے ہیں. ظاہر ہے جیسے جیسے وقت قریب آئے گا، الیکشنز کا ماحول بنے گا، مومنٹم پکڑیں گی پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز، تو چیزیں بہتری بھی ہو سکتی ہیں، کوئی سرپرائز بھی آ سکتا ہے. بظاہر کوئی بڑا چینج ہمیں نظر نہیں آ رہا پنجاب کی سیاست میں. کمپٹیشن ہے وہاں پہ، چونکہ مسلم لیگ نون اپنی بقا کی جنگ لڑے گی. پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر متحرک ہے پنجاب میں سب سے زیادہ، لیکن 9 مئی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پریشر ہے، بہت ساری لیڈرشپ مائنس ہوئی ہے. تو اور اس کا ظاہر سینٹر پوائنٹ بھی پنجاب ہی تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو دھڑے بازیاں ہوئی ہیں، جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی ہے، دیگر پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، اور سب سے زیادہ وہاں جو الیکٹیبلز کی پولیٹکس ہے وہ بڑا زبردست امپیکٹ ڈالتی ہے، اور وہی گیم چینجر ثابت ہوتے ہیں پنجاب کی سیاست میں اور نیشنل اسمبلی کے اندر بھی اسپیشلی، چونکہ وہ جس طرح اپنا وزن ڈالتے ہیں پولیٹیکلی، تو اسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں جتنے کے بعد جو حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوتی ہیں. اس تمام ایشوز پہ بات کریں گے اور تجزیہ بھی حاصل کریں گے، لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک.